السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایسی ماں کی سچی اور دکھ بھری کہانی سنانے والے ہیں جس کو اس کے بیٹے نے جوتوں سے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد اس لڑکے کے ساتھ جو ہوا اسے دیکھ کر اور سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا آگے ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بلیک آئیکن ضرور دبا دیں۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ دوستو، ایک عورت جس کا نام زہرا تھا، زہرا کا شوہر انتقال کر چکا تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے امن کے ساتھ رہتی تھی۔ زہرا نے اپنے بیٹے کو سرکاری اسکول میں 8ویں تک پڑھائی تھی۔ زہرا میں اور طاقت اور ہمت نہیں تھی کہ اسے آگے پڑھایا جائے۔ زہرا کی عمر اب کافی زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے اب وہ کام نہیں کر پاتی تھی۔ زہرا نے امن سے کہا، بیٹا اب کوئی کام تلاش کر لو، اب مجھ میں کام کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا امی، دیکھتا ہوں، آپ میرے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ امن روز کام کی تلاش میں گھر سے چلا جاتا، لیکن امن کو کوئی کام نہیں ملتا۔ کام تلاش کرتے ہوئے امن کی کئی لڑکوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ امن کے سارے دوست عیاش، آوارہ اور اچکے تھے۔ اب امن روز گھر سے ماں کو یہ کہہ کر نکلتا کہ ماں، میں کام کی تلاش میں جا رہا ہوں، تم دعا کرتے رہنا۔ لیکن وہ اپنے آوارہ دوست کے ساتھ گھومنے کے لیے چلا جاتا تھا اور ادھر زہرا اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ ایک دن امن صبح کا گیا ہوا تھا اور شام تک گھر واپس نہیں ہوا۔ زہرا پریشان ہو رہی تھی۔ رات کا 12 بج چکا تھا لیکن امن ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اب تو زہرا رونے لگی اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، اب تو امن گھر واپس آ جا، کیونکہ اس کے من میں برے برے خیالات آ رہے تھے۔ آدھا گھنٹہ بعد امن گھر واپس آیا تو اس کی ماں بولی، بیٹا تو گھر آنے میں آج اتنی دیر کیوں کر دی؟ کوئی بات ہے کیا؟ تو امن کہنے لگا، میرے نصیب میں کوئی کام نہیں ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تھا۔ امن نے کہا، ماں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا لاؤ۔ زہرا کہنے لگی، تو نے میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میں اکیلی ہوں اور تو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا گیا؟ بیٹا تم اپنے جن دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے جاتے ہو وہ سب اچھے نہیں ہیں، وہ سب کے سب اچکے ہیں۔ اب تمہارے بارے میں باہر بات ہونے لگی ہے۔ باہر کے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو امن بدمعاش کی ماں جا رہی ہے۔ امن غصے میں کہنے لگا، ماں زیادہ بک بک مت کرو ورنہ۔ ماں کہنے لگی، ورنہ تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ جا، میں تجھے کھانا نہیں دوں گی۔ جب ساری رات بھوکا رہے گا تو تیرا عقل ٹھکانہ آ جائے گی۔ تجھے تو اپنے ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ امن کو یہ ساری باتیں سن کر غصہ آ رہا تھا، اس کا چہرہ غصہ سے لال پیلا ہو گیا۔ امن اپنی ماں سے کہنے لگا، اگر تجھے کھانا دینا ہے تو بتاؤ۔ ماں کہنے لگی، نہیں دوں گی۔ تو اس امن نافرمان اپنے پیر سے جوتا نکالا اور امی کو مارنے لگا اور مارتے مارتے اپنی امی کو گھر کے دروازے سے گلی میں لے آیا اور کہنے لگا، اب تمہاری بک بک بند ہوگی۔ اتنے میں امن نے ایک جوتا اپنے امی کے منہ پر پھینک مارا۔ زہرا کے دل سے ایک آہ نکلی، اے میرے رب، تو میرے بیٹے کو ایسا سبق سکھا اور ایسی سزا دے کہ زندگی بھر روتا رہے۔ پھر امن گھر کے اندر چلا گیا اور گھر کا دروازہ بند کر کے سو گیا۔ اور زہرا ایسی ہی گلیوں میں بھٹکنے لگی۔ آس پاس کے لوگ زہرا کو کھانا دیتے تھے لیکن زہرا کھانا نہیں کھاتی تھی اور ہر وقت اپنے رب سے باتیں کیا کرتی تھی کہ اللہ، تو نے مجھے کیسی اولاد دی ہے کہ میرے گھر 10 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی جب میں ٹھیک تھی، لیکن ایسی اولاد کیوں دی؟ زہرا 1 ہفتہ سے بھوکی پیاسی کبھی کہیں رہتی تو کبھی کہیں رہتی تھی۔ 1 ہفتہ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے زہرا کے جسم میں طاقت ختم ہو گئی تھی اور زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لوگوں نے زہرا کا جنازہ پڑھا اور اسے دفن کر دیا۔ دوسری طرف
امن کے پیر میں نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ اس کے پاؤں میں ایسا درد اٹھا کہ اس کا پاؤں ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن سوجتا ہی جا رہا تھا۔ امن نے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروایا، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے پاؤں میں کیا مسئلہ ہے۔ پھر آخرکار ڈاکٹر نے بتایا کہ امن تمہارے پیر کی انگلیاں کاٹنی پڑے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا، انگلیاں کاٹ دی گئی۔ انگلیاں کٹ جانے کے بعد امن نے شادی کر لی، اور شادی کے چند دن گزرے تھے کہ پھر سے امن کا پاؤں سوج گیا اور پھول کر موٹا ہو گیا، اور اس سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ یوں تو اس کی بیوی کے گھر والوں کی وجہ سے اس کے گھر کا خرچہ چل رہا تھا، وہ ساتھ ہی امن کا خرچہ چل رہا تھا، اور اس کا علاج بھی کروا رہے تھے۔ امن کا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا، اس کے پاؤں کے ساتھ ساتھ اس کی پوری ٹانگ سوج گئی اور بہت ہی موٹا ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کا پاؤں بھی کاٹنا پڑا، یعنی کہ کچھ مہینے بعد اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ امن کی بیوی جو کافی اس سے امیدیں لگائی بیٹھی تھی، اس نے دیکھا کہ شادی کے بعد امن ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیشہ بیمار ہے، اور 5 سال ہو چکے ہیں میرے گھر والے اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، تو میں ایسے کبھی نہیں خوش رہ پاؤں گی۔ تب اس نے امن سے طلاق لے لیا اور وہ امن کو چھوڑ کر چلی گئی۔ امن کو تو اس کی بیوی کے گھر والوں کا سہارا تھا، اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ گلی کے ایک کونے میں بیٹھ کر بھیک مانگنے لگا۔ اب وہ اپنا علاج بھی نہیں کروا سکتا تھا، اب اس کا دوسرا پاؤں بھی سوجنے لگا اور موٹا ہونے لگا۔ آخرکار ایک دن ایسا آیا کہ اس کی دوسری ٹانگ بھی کٹ گئی۔ پہلے تو وہ ایک ٹانگ کے سہارے چل لیا کرتا تھا، اب تو وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جس جگہ پر وہ بھیک مانگتا تھا، اب وہ لیٹ کر بھیک مانگنے لگا۔ نہ جانے امن کو کون ایسی بیماری لگ گئی تھی جس نے اس کے جسم کا یہ حال کر دیا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ آدمی امن کے گھر کے پاس سے گزرا۔ اس بزرگ کو لوگ صوفی کہا کرتے تھے۔ امن صوفی صاحب سے کہنے لگا، میں اپنے غلطیوں کی سزا بھگت رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر امن نے اس صوفی صاحب کو اپنی ساری کہانی سنائی۔ اس بزرگ نے کہا، تو نے اپنی امی کے ساتھ جو کیا ہے یہ اسی کا سزا ہے۔ تو امن نے کہا، اللہ نے مجھے اس دنیا میں ایسی سزا دی ہے تو آخرت میں سزا کیسی ہوگی؟ پھر 5 دن کے بعد امن کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے امن کے جسم کو دیکھا تو کسی نے بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ سب لوگ سوچ رہے تھے اسے کون سی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا، کہیں یہ بیماری مجھے نہ ہو جائے۔ پھر اسے کسی نے بھی دفن نہیں کیا۔ پیارے دوستوں، دیکھا آپ نے ماں باپ کے نافرمانی کرنے کا انجام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ سب کو اپنے والدین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ہم آپ سے جلد ہی ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔